آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عصمت عظیم ہادیہ کے شمارہ اگست کے مضمون کے آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور درس قرآن سے کرتے ہیں اور اس کے قلمکار ہیں ساجدہ ابواللیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کے تعداد جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہیں۔ ان آیات میں قمری مہینوں کی عظمت و اہمیت واضح کی گئی کہ سال کے 12 مہینے ہونا اللہ تعالیٰ کے نوشتہ میں اس دن سے موجود ہے جس دن خالق کائنات نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی، اور اس کی تعین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ خود ایک آفاقی نظام قائم کر دیا ہے جس کا ثبوت اس آیت سے ملتا ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ سورہ یونس آیت نمبر 5۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 39۔ اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔ یہ آیتیں ثابت کر رہی ہیں کہ خالق کائنات نے ابتدا آفرینش سے ہی افق میں کیلنڈر نمایاں کر دیا ہے جو اپنی گھٹتی بڑھتی صورتوں سے مہینے کا آغاز و اختتام اور سالوں کا حساب و کتاب بتاتا رہتا ہے۔ شہر کے معنی مہینے کے ہیں، یعنی وہ مدت جو چاند کے ظہور سے شروع ہوتی ہے۔ سال کے 12 مہینے ہونے کی تعین بھی قرآن ہی نے کر دی ہے اور اس میں 4 مہینے حرمت کے ٹھہرائے۔ منہا 4 حرم، عربی لغت میں الحرام را میم سے مشتق ہے۔ الحرام وہ ہے جس سے روک دیا گیا ہو۔ یہ روکنا جبری بھی ہو سکتا ہے، تسخیری بھی، عقل اور شرع کی روح سے بھی ہو سکتا ہے۔ منہا 4 حرم یعنی 12 مہینے میں 4 حرمت کے مہینے ہیں جن میں ایک رجب اور 3 بالترتیب ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم ہیں، جن میں لڑائی جھگڑا اور جنگ و جدال حرام ہیں اگرچہ ضرورت اس کی متقاضی ہو۔ البتہ دفاعی جنگ کی صورت البقرہ آیت نمبر 193 میں اجازت دی گئی ہے کہ اگر مشرکین خود آگے بڑھ کر جنگ کرتے اور اہل ایمان کو لڑنے پر مجبور کرتے ہیں تو ایسی صورت میں مسلمانوں پر جواب دینا لازم ہوگا۔ ذالک الدین القیم، یہی راست دین ہے کہہ کر مسلمانوں کو متنبہ کر دیا گیا ہے کہ اسلام کی بتائی ہوئی سیدھی راہ کے خلاف کوئی اور راستہ اختیار کرنا بے دینی ہوگی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عربوں کے یہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے ہی سن قمری رائج تھا جس کے بنا پر حج کا مہینہ الگ الگ موسم میں آتا تھا۔ عربوں نے محسوس کیا کہ اس سے تجارت وغیرہ میں نقصان پہنچ رہا ہے تو انہوں نے مصالح دین کو ترجیح نہ دے کر مصالح دنیا کو ترجیح دی اور یہود و نصارہ سے حساب کبیسہ سیکھ لیا اور اپنے مہینوں میں کچھ روز کے بعد 1 مہینہ بڑھا کر حج وغیرہ کا زمانہ حساب شمسی کے مطابق کر دیا، اور یہ صریح طور پر مصالح شریعت میں دست اندازی تھی جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علماء سلف نے اس آیت سے یہ حکم مستنبط کیا ہے کہ مسلمانوں پر اپنے معاملات و عبادات میں سن قمری یعنی عربی مہینے کی پابندی واجب ہے، سن شمسی کی پابندی جائز نہیں۔ الکبیر عبادات و دیگر احکام شرعیہ عربی ماہ و تاریخ پر ہی مبنی ہیں، اس لیے اس کی حفاظت فرض کفایہ ہے۔ اگر امت دوسری اصطلاح کو معمول بنا لے جس سے قمری حساب ضائع ہو جائے تو سبھی گنہگار ہوں گے۔ اگر یہ محفوظ رہے تو دوسرے حساب کا استعمال بھی مباح ہے، لیکن عربی سن کا استعمال افضل و احسن ہے۔ تفسیر ماجدی بحوالہ اشرف علی تھانوی۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم،
ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ ڈھانا کہہ کر عمومی حکم دیا گیا۔ امام راغب اصفہانی نے ظلم کی 3 قسمیں ذکر کی ہیں۔ بینی و بین اللہ، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا۔ بینی و بین الناس، بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم و تعدی اور حقوق کی عدم ادائیگی۔ بینی و بین نفسہ، خود اپنے اوپر ظلم کرنا، یعنی حرمت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان مہینوں میں قتل و قتال اور لوٹ مار کی تو اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ گے۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ حلال مہینوں کو حرام اور حرام مہینوں کو حلال نہ بناؤ جیسے مشرکین کرتے تھے، جس کو نسی کہا جاتا ہے، مثلا محرم کے مہینے کو حلال بنا کر سفر کے مہینے کو حرام قرار دے لینا۔ امام قتادہ نے کہا ہے کہ محترم مہینوں میں جس طرح نیک کاموں کا اجر و ثواب زیادہ ہے، اسی طرح گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہے، اگرچہ ہر زمانے میں گناہ برائی کے لحاظ سے بڑا ہی ہوتا ہے۔ وقاتل المشرکین کافہ، اس کے ذریعے مشرکین سے من حیث الجماع اعلان جنگ ہے، اس لیے کہ بلا کسی قرابت داری اور عہد کی پاسداری کے ان کا رویہ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ کہہ کر متقیوں کو اللہ سے قریب ہونے کی بشارت دی گئی۔ اللہ کی معیت جسمانی نہیں بلکہ معنوی ہے۔ تقوی راہ راست پر قائم رکھے گا تو نصرت و تائید اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہوگی۔ إِنَّمَا النَّسِيُّ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليطابقوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ سورہ توبہ آیت نمبر 37۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حرام کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ آیت خود اپنی اگلی آیت کی تشریح کر رہی ہے۔ نسی فعیل کے وزن پر مصدر ہے جس کے معنی ٹالنا، مؤخر کرنا۔ امام بغوی نے بھی کچھ اسی طرح کی بات لکھی ہے کہ عرب ماہ حرام کی حرمت کا عقیدہ رکھتے تھے جو انہوں نے دین ابراہیمی سے ہی سیکھا تھا اور اس پر مضبوطی سے قائم تھے، لیکن ان کی روزی روٹی شکار لوٹ مار پر موقوف تھی۔ 3 ماہ مسلسل رکنا ان کے لیے مشکل تھا، لڑائی واقع ہو تو ٹالنا گوارا نہ تھا، لہٰذا وہ سفر کو محرم اور محرم کو سفر بنا لیتے۔ سفر میں بھی ضرورت ہوئی تو قتل و غارت گری کے لیے حلال کر کے جواز نکالتے اور ربیع الاول کو حرام کر لیتے۔ تفسیر مظہری جلد نمبر 5۔ اسلام نے ان کے اس فاسد عمل پر سخت سرزنش کی اور اس کو کفر میں اضافی قرار دیا اور فرمایا ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں۔ زینا زانا یزین سے مشتق ہے۔ زینت حقیقی وہ ہوتی ہے جو انسان کے لیے کسی حیثیت سے معیوب نہ ہو، نہ دنیاوی حیثیت سے نہ اخروی حیثیت سے۔ جو چیز ایک حیثیت سے موجب زینت ہو دوسری حیثیت سے موجب زینت نہ ہو وہ غیر حقیقی زینت ہے، بلکہ وہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ وہ معصیت و بدعملی کو انسان کی نظر میں ایک نیک عمل باور کراتا ہے اور اسے خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، جس سے انسان دھوکہ کھا کر اپنی عاقبت کو خطرناکی کے موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جو شیطان کی آرزو کے عین مطابق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو متنبہ کیا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے پس تم اس کو دشمن ہی سمجھو۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔